صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمدللہ سورۃ الاسراء میں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کفار و مشرکین سے ان کے خلاف سازشیں، مکر، قید، شدائد، مصائب کا دور گزرا، اس کا ذکر فرمایا. پھر ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بتلایا کہ نماز قائم، جس سے پوری امت کو یہ سبق ملا کہ انسان کے لیے مصائب و شدائد سے بچنے کا اگر علاج ہے تو اللہ کی نماز. کیا مانا کہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، اور نماز کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہے اور نماز جو ہے انسان کا معراج ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اقم الصلاۃ دلوک الشمس الی غسق اللیل. ان میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا. دلوک الشمس سے مراد زوال ہے، تو زوال کے بعد پہلی نماز کیا ہوگی؟ ظہر. ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، اور عشاء جو ہے غسق اللیل تک آ گئی. غسق اللیل کا معنی ہوتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا اچھی طرح چھا جائے. اور باقی ایک نماز بچی فجر کی، اس کو اللہ نے الگ بیان کر دیا. وقرآن الفجر، لفظ قرآن ہے اور مراد نماز ہے کہ صبح کی نماز جو ہے علیحدہ ذکر کرنے سے ایک اشارہ ہوا کہ سب سے اہمیت والی نماز وہ فجر کی نماز. ایک تو وہ وقت رحمت ہے، اور دوسرا اللہ نے خود بیان فرما دیا قرآن میں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز فجر کا وقت جو ہے یہ ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں ملائکہ کے اوقات رکھے ہیں. بعض ملائکۃ اللیل ہیں اور بعض ملائکۃ النہار ہیں، یعنی بعض فرشتے وہ ہیں جو دن میں ہیں اور بعض فرشتے وہ ہیں جو رات میں. بعض فرشتے وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جو حافظہ ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر بندے کے ساتھ ملہم ہے، جو اس کو اچھی باتوں کی طرف ابھارتا ہے اور اشارہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت ہے، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا. تو ان میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا کہ آپ اللہ کی طرف لو لگائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ قرآن پڑھیں، اور اسی میں آپ کے سارے مصائب کا علاج. اور یہی علاج اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد پکڑو. اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، کہ جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے.
اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور میرے محبوب رات کو بھی آپ تہجد ادا فرمائیں، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال تہجد جو ہے وہ امت پہ بھی فرض نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں احادیث مبارک میں، کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں، فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، تو لہذا یہ 11 رکعت۔ اور ایک احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے، تو اس پر فقہاء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، 11 اور 2 رکعت سنت الفجر، کہ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی گئی ہیں تو 13 رکعت ہو گئی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، کہ آپ 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ یصلی اربعا اربعا، 4 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور حضور کی نماز کا کیا کہنا کہ ساری دنیا کی نمازیں ایک طرف اور میرے مدنی کی ایک نماز ایک طرف، کیونکہ وہ نماز میں جو اخلاص ہے، وہ نماز میں جو کیفیت ہے، وہ نماز میں جو مرتبہ احسان ہے، وہ جو انبیاء کو حاصل ہے، اور پھر جو امام الانبیاء کو حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ کی طرف سے عصا کا حرف استعمال ہو تو مانا ہے کہ وہ یقینی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس میں تغیر نہیں آتا۔ اب مقام محمود سے کیا مراد ہے، تو اس پر محدثین کرام نے احادیث مبارک کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ مقام محمود سے وہ مقام مراد ہے کہ جب سارے انبیاء اور رسول جواب دے دیں گے تو اس وقت اگر شفاعت کرنے والے ہوں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خطیبہم، کہ قیامت والے دن جب انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے تو خطیب میں ہوں گا اور بولنے والا میں ہوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام انبیاء اور تمام امم جو ہیں وہ میرے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے تو میں ان سے کہوں گا کہ انا لہا انا لہا، اللہ نے اس مقام کے لیے مجھے منتخب فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں آؤں گا اور میں آ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، علمنی محامدہ، اللہ مجھے اس وقت اپنے حمد سکھلائیں گے، ایسے محامد سکھلائیں گے، فرمایا لم یعرفنی الآن، وہ محامد مجھے اب نہیں معلوم، اس وقت اللہ مجھے القاء کریں گے، الہام فرمائیں گے، میرے دل میں ڈالیں گے، ان محامد سے میں اللہ کا حمد کروں گا، اور اس کے بعد میں کافی دیر جو ہے سجدے میں رہوں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ندا کی جائے گی کہ یا محمد ارفع راسک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھا لیں، سل توتا، مانگو ملے گا، وشفع تشفع، اور شفاعت کرو تو قبول ہوگی، اور بات کرو تو سنی جائے گی۔ تو علماء نے فرمایا یہ ہے وہ مقام محمود۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے اور لواء الحمد عطا فرمائیں گے،
اپنے محامد عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا میرا ابا ہے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہے، لیکن تحت لوائی وہ بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر علی، میں فخر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، نبی الانبیاء نے، امام الاولین والآخرین نے فرمایا ہے اپنی امت کے لیے کتنا آسان مسئلہ حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو جیسے مؤذن کہتا ہے تم اسی طرح کہو، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے لا حول ولا قوة حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور جب وہ اذان ختم کر لے اور اذان ختم ہونے پہ تم بھی کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد یہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ اور ایک روایت میں وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، فرمایا حلت له شفاعتی، کہ میرا امتی میرے لیے جو یہ دعا مانگے گا تو اس کے لیے میری شفاعت گویا لازم ہوگی۔ تو اتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ آدمی صرف دعا، ورنہ اصل بات دیکھیں تو اللہ کی یہ رحمت ہے اور محبوب محمد مصطفیٰ کی شفقت ہے، ورنہ حضور کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے وعدہ فرما چکے ہیں کہ مقام محمود عطا فرمائیں، ان کے لیے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی کی شفقت ہے کہ میری امت کو جب وہ میرے لیے دعائیں مانگیں گی تو اللہ کی رحمت آئے گی اور میری شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کی شفاعت نصیب فرما دیں۔ ورنہ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ قیامت والے دن شفاعت تو سب کریں گے، تمام انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن سب سے شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ اور سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اشکال بھی کیا ہے کہ بھئی اگر صدیقین شفاعت کریں گے، اگر علماء شفاعت کریں گے، اگر حافظ قرآن شفاعت کریں گے تو پھر حضور کی شفاعت کا کیا مطلب؟ بھی شفاعت تو ہر آدمی اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں کر چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں دو جواب دیے ہیں علماء اور محدثین۔ بعد نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے لوگ جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی شفاعت تو ان کے لیے ہوگی جو کبائر والے ہیں، اور باقی لوگوں کی شفاعت جو ہے ان کے لیے ہوگی جو صغائر والے ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں کے معاملے میں تو شفاعت سب کریں، لیکن کبائر کے بارے میں شفاعت جو ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب شفاعتیں کرنے والے گویا اپنی شفاعت کی درخواست جو ہے وہ محمد عربی کو کریں گے، اور حضور اللہ کے آگے سب کی شفاعت پیش کریں گے اور سب کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ تو بعض علماء نے دونوں روایات کو جمع کرنے کے لیے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ تو اب پہلا علاج اللہ نے کیا بتلایا کہ آپ نماز پڑھیں اور تہجد پڑھیں، کیونکہ رات کی تہجد جو ہے اس کو مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کے حل کرنے میں خاص مقام حاصل ہے۔
کیونکہ وہ رحمت خداوندی کا وقت ہوتا ہے اور آدمی ریاض سے، دکھلاوے سے اور شہرت سے دور ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ماں سوائے اللہ کے، اور پرسکون وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی راحت و آرام کو چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو تہجد کی دولت نصیب ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ تہجد کا کیا مقام ہے، انہیں پتہ ہے کہ تہجد کا کیا نور ہے۔ اس لیے علماء اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ رات کو جاگنے والا، اللہ کے دربار میں رونے والا، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والا، اللہ کے آگے تضرع کرنے والا، تلاوت میں قرآن میں گزارنے والے کے چہرے پہ ایک اللہ نور پیدا فرما دیتے، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی جس کی رات قرآن میں گزری ہو، جس کی رات تہجد میں گزری ہو، اور دوسرا جس کی رات میکدے میں، شرابوں میں اور گناہوں میں اور پب میں گزری ہو، تو صبح کو دیکھو ایک کے نور پہ، ایک کے چہرے پہ نور اور کشش ہوگی اور دوسرے کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے جو بالکل آج ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے بدن ٹوٹ رہا ہے، چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہے اور چہرے پہ کوئی کشش باقی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر و فکر میں ڈوبے ہوئے لوگ، چاہے وہ رنگ کالا ہو، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ غربت کے مارے ہوئے ہوں، لیکن دل کرتا ہے میں اس بندے کے ساتھ بیٹھوں، میں اس کی باتیں سنوں اور میں اس کی دعاؤں سے مستفید ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے ایک علاج جو ہے وہ یہ بتلایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب دعا بتلائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل یہ دعا تو اس وقت ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہجرت کا کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کریں، تو یہ دعا بتلائی گئی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ایک ملک سے کسی ملک میں جائے، ایک شہر سے کسی شہر میں جائے، تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ اور اسی طرح بلکہ بعض محدثین نے تو یہ لکھا ہے کہ ہر مشکل کام میں، ہر مصیبت میں بھی یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا قل وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کہہ دیجئے، مانگیے اللہ سے کہ رب ادخلنی، میرا اللہ مجھے داخل فرما، یعنی مدینہ منورہ میں مدخل صدق، خیر و خوبی سے داخل ہونا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے مکہ مکرمہ سے باہر بھیج، خیر و خوبی سے بھیجنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور میرا اللہ اپنی طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اپنی طرف سے مجھے مدد عطا فرما۔ تو اب یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی۔ یاد رکھو صدق مدخل صدق اور مخرج صدق، اسی طرح قرآن کہتا ہے لسان صدق، اسی طرح قرآن کہتا ہے مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اصل صدق صداقت سے ہے یعنی سچائی، لیکن یہاں معنی یہ مراد ہوتا ہے کہ میرا اللہ، میرا نکلنا جو ہے وہ بھی خیر و عزت کے ساتھ ہو،
اور میرا دوسرے شہر میں داخل ہونا جو ہے وہ بھی عزت سے، عافیت سے، ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ ہو۔ تو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار نے مجبور کیا ہجرت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سارے کافروں کی دشمنی کے باوجود، کفار مکہ کی پوری طاقت کے باوجود اللہ نے کیسے اپنے نبی پاک کو مکے سے باہر بھیجا، کس طرح غار میں رکھا، کیسے غار میں حفاظت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اندازہ کریں کہ کافر اسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے، جبل ثور جس غار میں میرے آقا نے راتیں گزاری ہیں ہجرت کی، بالکل بے عین ہی اسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، اور غاروں میں درزیں ہوتی ہیں، غاروں کے اندر دراڑیں ہوتی ہیں، تو ایک دراڑ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے کہ اوپر چل پھر رہے ہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بالکل ہمارے سروں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے ذرا بھی نیچے توجہ کر لی تو ہم دیکھے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، ابا بکر تیرا کیا خیال ہے کہ ہم اکیلے ہیں؟ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن اتارا، اللہ پاک نے جبریل بھیجا کہ اپنے ساتھی کو کہہ دیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کوئی غم نہ کریں، اللہ جو ہمارے ساتھ۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت کی اپنے نبی کی۔ سیدنا ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین مکے کے شہر سے گزرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے، اور غار ثور سے اترتے ہوئے تشریف لے گئے، اور پھر دیکھیں گے راستے میں جب سراقہ نے کوشش کی حضور کو پکڑنے کے لیے، رابق کا جو علاقہ ہے اس کا سردار سراقہ ہے، اس زمانے میں اسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے ہیں، اور مکے کے قریش جو ہیں وہ بالکل بھوک کھلائے ہوئے ہیں اور پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑے گا اور ان کو پکڑ کے لائے گا تو ہم 100 اونٹ دیں گے اس کو انعام میں۔ تو سراقہ نے کہا میں بھی کوشش کروں، ہو سکتا ہے 100 اونٹ مجھے بھی مل جائے، کیونکہ یہ لالچ تو بڑی بلا ہوتی ہے۔ تو سراقہ کہتی ہے کہ میرا بہترین گھوڑا تھا، میں سوار ہوا اور مکے سے آنے والے راستوں پہ گھوڑا دوڑاتا رہا، میں نے دور سے دیکھا کہ 2 اونٹنیوں پہ لوگ سوار ہیں اور آ رہے ہیں، تو میں نے کہا ہو نہ ہو تو معلوم یہی ہوتا ہے، یہی وہ مسافر ہیں جن کی مجھے تلاش۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا انہی کی طرف دوڑایا، بالکل جب میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس گئے، اور میں گرتے گرتے بچا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھوڑے کو دوبارہ اس کی لگامیں کھینچی اور نکالا، اور گھوڑا پھر نکلا اور تھوڑا چلا اور پھر اس کے پاؤں دھس گئے۔ میں نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا، میرے گھوڑے کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوتے، تو مشہور گھوڑا ہے اور طاقتور ہے اور اس ریس پہ ہمیشہ دوڑتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو اشارہ کیا کہ آپ ٹھہر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معلوم تو دشمن ہوتا ہے، فرمایا اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے تو سراقہ نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں اور میں آپ کی تلاش میں ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے ساتھ یہ 2 دفعہ جو حادثہ پیش آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو آپ کے خدا نے حفاظت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ اچھا تم نے اچھا کیا ہے کہ ہمیں بتا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میں ایک سردار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ آپ کو باعزت پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا آپ میرے علاقے سے خیریت سے گزر جائیں، اور میں یہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس راستے سے میں مکے والوں کو آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا، آپ بالکل آرام سے تشریف لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ ایک بات یاد رکھو
تو تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو تو میری طرف سے بھی ایک خوشخبری سن لو کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کا ملک جو ہے، فارس کا ملک جو ہے وہ فتح ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اس بادشاہ کے کنگن جو ہیں سونے کے وہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ابھی تو وہ اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں اور مجھے خبر دے رہے ہیں فارس جیسے پاور ختم ہو جائے گی اور اسلام غالب آ جائے گا۔ وہ اتنی بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، دو ہی طاقتیں تھیں، یا فارس تھا یا روم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، جو اللہ کو منظور ہے دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ اور سیدنا عمر کے زمانے میں، اب آپ دیکھیں حضور کا زمانہ مبارک گزر گیا، سیدنا صدیق کا زمانہ خلافت گزر گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ خلافت آیا۔ تو اس خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا اور مال غنیمت میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن آئے۔ اس زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ زیور گلے میں ڈالتے تھے، سونے کے اور چاندی کے اور جڑاؤ اور ہیرے لگے ہوئے اور موتی لگے ہوئے، تو بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ تو وہ کنگن جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جلدی تلاش کرو، آئین سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے تلاش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا صدق رسول اللہ، کہ سراقہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے سچ کہا ہے، آج یہ کنگن تم وصول کر لو، کہ اللہ کے نبی نے جو تمہیں خوشخبری دی۔ فبقى عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بھی رو پڑے، صحابہ بھی رو پڑے کہ دیکھو حضور نے تو ہجرت کے زمانے میں خبر دی تھی۔ تو یہ وہ دعا مبارک ہے جو ہجرت کے زمانے میں اللہ نے آپ کو تعلیم۔ لیکن ان آیات میں ایک بات کو سمجھیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اب علماء نے فرمایا کہ اس میں دعا کے دو حصے، ادخلنی مدخل صدق، کہ میرا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں مقام ہجرت میں پورے کامرانی، کامیابی، حفاظت کے ساتھ داخل فرما۔ وہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قرآن میں وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مکے سے بھی ہمیں باعزت و عظمت مقام کے مطابق نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں مدخل صدق مقدم ہے اور مخرج صدق مؤخر ہے، حالانکہ مکے سے نکلنا مقدم ہے اور مدینے میں داخل ہونا مؤخر ہے۔ حضور پہلے تو مکے سے نکلیں گے، مکے سے نکلنے کے بعد پھر مدینے میں داخل ہوں گے، لیکن یہاں مدینے کے داخل ہونے کا ذکر تو قرآن نے پہلے کر دیا کہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور نکلنے کے ذکر کو مؤخر کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ مقصد جو ہے اصلی وہ نکلنا تو نہیں، یہاں سے تو مجبوراً حضور جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منشے سے تو مکے سے نہیں نکلے، بلکہ حضور نے فرمایا واللہ انک لحب ارض اللہ، ساری اللہ کی زمین میں سب سے محبوب زمین مجھے کعبہ تو ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو حضور یہاں سے تو مجبور ہو کے جا رہے ہیں، تو اصل مقصد چونکہ دخول مدینہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا، اور خروج مکہ جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ دعا کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مانگا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، اور میرا اللہ اپنی طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما، مجھے غلبہ علمی بھی عطا فرما، غلبہ عملی بھی عطا فرما، اور میری مدد فرما۔ تو معلوم ہوا کہ مدد مانگنے کا مقام کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدد فرما۔ تو مدد دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے،
اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو شرک اکبر ہے اور انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، ایک تو یہ اللہ نے پہلا علاج کا بتلایا نماز کے بعد دوسرا علاج کا بتلایا کہ اگر کسی مومن کو کسی ملک میں دین پہ چلنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کرے۔ اگر کسی ملک میں آدمی دین پہ نہیں قائم رہ سکتا، فرائض نہیں ادا کر سکتا، تو اس ملک کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین جو ہے بہت وسیع ہے، اور جہاں جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اہتمام فرمائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میرے آقا نے جب مکہ جیسے مقام کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آپ کا مستقر بنایا اور غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا دیا، اور صحابہ کو عزت و عظمت کے مقاموں پہ پہنچا دیا۔ اس لیے دوسرا علاج ہجرت بنایا۔ اب تیسری بات بتا رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ غم نہ کریں مکے والوں کی مخالفت کا، ایک وقت آئے گا جب مکے پر بھی آپ کا پرچم لہرائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اور یاد رکھو کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی آندھیاں چل رہی ہیں، دشمن اسلام جو ہیں ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے عداوتوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور دشمنی کی آخری حدوں کو پھلانگ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ آخری کامرانی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ حق بلند ہو کے رہے گا، حق آ کے رہے گا، باطل مٹ کے رہے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا صحابہ فرماتی ہیں کہ یہ اس وقت آیت مبارک آئی کہ جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، 360 بت اندر سر جھکانا پڑتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جس کا اللہ کا ایمان ہے، اللہ سے جوڑ لگ گیا، وہ سب کو پھر بھول جاتا ہے، اور اگر اللہ کا دروازہ چھوڑ دو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کبھی سورج کا پوجا، کبھی چاند کا پوجا، کبھی تاروں کا پوجا، کبھی آگ کا پوجا، کبھی بتوں کا پوجا، کبھی جنوں کا پوجا، کبھی درختوں کا پوجا، کبھی قبروں کا پوجا، پھر ایک قبر کبھی نہیں، ہر شہر میں نئی قبر، نئی مزار، نیا پیر، نیا روضہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا ہوتی ہے کہ تم نے میرا دروازہ چھوڑا ہے تو اسی طرح پر ٹھوکریں کھاتے رہو۔ تو اس لیے مکے والوں نے بھی 360 بت رکھے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بھی آخر 360 کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی کافی ہے، دو ہی کافی ہے، ٹکر ہی مارنی ہے نا جی، غیر اللہ کو پوجنا ہی ہے نا، تو 360 کی آخر کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں دو جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ کافروں نے چونکہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر روز کے لیے نیا خدا، ہر روز جناب جب یکم محرم کو اور خدا ہے اور 2 کو اور خدا ہے، وہ پہلے والا ریٹائر ہو گیا اب دوسرا آ گیا، تو اس لیے 360 سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، اصل میں یہ بت جو ہیں یہ قبائل کے بت تھے، جیسے حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اساف ہے، نائلہ ہے، تو یہ جو تھے قبائل، بنو ثقیف تھے، بنو حذیل تھے، بنو کلاب تھے، بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے، بنو مرہ تھے، تو ہر بڑے بڑے قبیلے کا جو ہے وہ بت تھا۔ اور اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے مکے کے ارد گرد میں، تو ان کے بھی بت تھے، تو جن کے ساتھ مکے والوں کی صلح ہو جاتی تھی، جو مکے والے قریش کا حلیف بن جاتا تھا، ان کو کہتے تھے بھی تم اپنا خدا لے آؤ اور مکے میں رکھ دو، حرم میں رکھ دو، تاکہ تمہاری ہماری صلح ہے اور تمہارا خدا بھی کعبہ شریف میں کھڑا ہے۔ اور جس سے جھگڑا ہو جاتا اس کے خدا کے کان پکڑ کے باہر پھینک دیتے، جاؤ تم بھی فارغ، تمہارا خدا بھی فارغ۔ تو اس لیے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے۔
تو اب حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی مبارک تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس لکڑی کے نیچے شام جیسے لوہے کی چڑی ہوتی ہے وہ بھی چڑی ہوئی تھی، نوکدار شام تھی، جیسے آج بھی لوگ اپنی لکڑیوں کو نیچے سے لوہے کی شام چڑھا لیتے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی، اور زبان مبارک پہ یہ آیت تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور حضور وہ لکڑی بتوں کو مارتے، صحابہ فرماتی ہیں جیسے جیسے مارتے گئے اسی طرح بت گرتے گئے، جیسے حضور پاک کی لکڑی لگتی تو بت گر جاتے، ٹوٹ جاتے، اور حضور پاک یہ زبان مبارک سے یہ آیت پڑھے تھے کہ آج حق آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی توحید آ گئی، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے بھی مٹنے والا۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ نے غلبہ دیا تو عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ آخری آیت میں اللہ نے نماز دی، اللہ نے ہجرت دی، اللہ نے فتح دی، اور آخر میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا میرا مدعی جو قرآن ہم نے اتارا ہے آپ پر، یہ اللہ کا کلام جو ہے، وَنُنَزِّلُ، اور اس کو آہستہ آہستہ اتارا، سورت سورت اتارا، آیات آیات اتارا ہے، اس میں کیا ہے، وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے۔ شفا کا کیا معنی ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ ایک شفا باطنی ہے کہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، شرک سے شفا دینے والا، یہ ریا سے شفا دینے والا، یہ غیبت سے بچانے والا، گناہوں سے بچانے والا، دلوں کو مانجنے والا، دلوں کا تزکیہ کرنے والا، کہ قرآن پڑھنے والے کا اللہ پاک دل باطن صاف کر دیتی ہیں، اور یہ باطنی مانوی بیماری۔ اور اس سے استدلال کیا علماء نے کہ جیسے یہ باطنی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح ظاہری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اللہ کا قرآن ہے، کہ سورت فاتحہ جو ہے شفا ہے، اور حضور پاک معوذتین آخری دو سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ کرام، اسی طرح تابعین، اسی طرح تبع تابعین، محدثین بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث میں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے روایت حدیث مبارک میں موجود ہے کہ صحابہ ایک علاقے میں آئے اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس بستی والوں سے ضیافت کا کہا، انہیں انکار کر دیا۔ اللہ کی شان ہے کہ بستی والوں کے سردار کو بچھو لڑ گیا، انہوں نے بڑا علاج کیا، معالجہ کیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ تو ان کا کوئی آدمی اسے کہا یار یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں مدینہ شریف کے، ان سے پوچھیں ان میں کوئی آدمی ہو جو کچھ پڑھتا ہو اور ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ آیا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں پڑھنا جانتا ہوں، تمہارا سردار جو ہے بچھو کی بیماری سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم مفت نہیں پڑھیں گے۔ اور نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم نے کون سا ہمارا احترام کیا کہ ہم تمہارا احترام کریں؟ میں تو اس پر باقاعدہ بدلہ لوں گا، 40 بکریاں دو تو پھر پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اسی سے بعض مولوی حضرات جو ہے نا استدلال پکڑتے ہیں کہ بھائی تویزوں کے پیسے لینا ٹھیک ہے،
لیکن پہلی بات ہے کہ تعویذ لکھنا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں نا، پہلے وہ ٹھیک ہو جائے تو پیسوں کی بات تو بعد میں ہوگی۔ تو اس میں یاد رکھو کہ قرآن پڑھ کے دم کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں کسی کے نزدیک۔ ایک ہے کہ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا جائے، تو اس پہ جمہور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ کی حدیث مبارک میں سخت الفاظ بھی ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نے جس سے منع فرمایا ہے وہ مشرکانہ باتیں تھیں، کہ شرک میں اور کفر میں اس زمانے میں وہ جو منتر جنتر انتر کنتر لکھتے تھے، وہ کافرانہ باتیں لکھتے تھے، وہ تو ناجائز ہیں، لیکن اگر قرآن کی آیت لکھی جائے تو جائز ہے۔ اور اس کا وہ قیاس بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھوٹا قرآن لے کے جیب میں رکھ دے، اس کا لٹکانا جائز ہے، تو پھر ایک آیت کا لٹکانا کیوں جائز نہیں ہے؟ لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ تعویذوں کے معاملے میں آپ نہ پڑھیں، اور قرآن پڑھ کے دم کر لیا، ہاتھوں پہ دم کر لیا، سارے بدن پہ پھیر دیا، پانی پہ دم کر لیا، پی لیا، وہ آدمی کام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی سی اجازت مل جائے نا جی۔ آپ دیکھیں نا، آپ ٹرین میں رش ہو تو اگلا کہے کہ بھائی ذرا یار تھوڑا ایک قدم ادھر کو، کھڑے ہونے کی جگہ دے دو، تو کھڑے ہونے کی آپ دیں گے انشاءاللہ تو بیٹھ وہ ضرور جائے گا۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ وہ عربوں میں ایک مثال ہے نا جی، کہ ایک بدو جو تھا بیچارہ خیمے میں تھا، اور اس کا اونٹ جو ہے وہ خیمے سے باہر تھا۔ تو اب رات کو جب شدید سردی پڑی تو بدو کو خیال آیا کہ بھائی میں تو خیمے میں ہوں، لیکن اونٹ میرا جو ہے وہ بیچارہ باہر ہے، اور سردی لازمی سردی، وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی تو آخر حیوان ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے اونٹ کو ایسی طرح قریب خیمے کے باندھا کہ بھئی اس کی گردن جو ہے وہ خیمے میں آ جائے، تاکہ جو سر تو بیچارے کا محفوظ رہے نا، باقی بدن جو ہے۔ تو اب جناب جب اونٹ نے گردن اندر داخل کر لی نا، تھوڑی دیر کے بعد بدو باہر بیٹھا تھا اور اونٹ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اصول ہوتا ہے کہ آدمی جب تھوڑی سی ان قوم کو اجازت دے دے نا، سبحان اللہ، پھر یہ تعویذوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لاکھوں روپے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، اسم اعظم کامل، ہر مشکل جو ہے گھنٹے میں حل کر رہا ہے۔ تم کون ہو دعوے کرنے والے؟ تو سب سے پہلے دعوے کرنے والا کافر ہو گیا۔ تم کون ہو مشکل کسی کی حل کرنے والے؟ تم تو خود مشکلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو بھیک مانگ رہے ہو، تم کسی دوسرے کی مشکل کیا حل کرو گے؟ جو تمہیں ٹیلی فون کرے پہلے کہے گا کہ جناب اتنی فیس بھجوا دیں، اس کے بعد اگلا بات کریں گے۔ اور تم تو فیس لے کے لوگوں کی روٹیاں توڑ توڑ کے کھا رہے ہو، تم اپنی مشکل تو حل کرو۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اسم اعظم کے عامل ہیں، آئیں جی میرے پاس اسم اعظم ہے اور ساری مشکلیں حل کریں، اور اسم اعظم پڑھو، دعا مانگو خدا یہود کو برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی طاقتوں کو ملی امیٹ کر دے، تو تمہارا اسم اعظم کب کام آئے گا؟ ہم مسلمانوں کے لیے کام آتا ہے۔ فلاں آدمی کہتے ہیں جی فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جن ان کے تابع ہیں، اور جنوں کو حکم دیتے ہیں جناب ایک منٹ میں ہزاروں میل سے مٹھائی لے کے آ گئے، جن تمہارے صرف حلوہ اور مٹھائی کے لیے رہ گئے، ان کو کہو کافروں کو پکڑ کے مار دیں۔ یہ سارا فریب ہے، فراڈ ہے اور دھوکہ ہے۔ لہذا آدمی ان چیزوں پہ عمل کرے جس میں خود گمراہ ہونے کا خدشہ ہی نہ ہو۔ تو صحابی نے جا کے سورۃ فاتحہ پڑھی اور شفا ہو گئی۔ جب وہ آئے تو صحابہ سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم نے دعوت نہیں کی تھی، اب تو 40 بکریاں ہیں نا، کاٹو ماشاء اللہ، بناؤ آگ پہ پکاؤ اور کھاؤ سب۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھاتی، یہ تم نے پڑھا ہے اس کے بدلے میں لیا ہے، پتہ ہے جائز بھی ہے ناجائز ہے، ہم تو حضور سے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا، بعد نے کہا اچھا بھی ہم تو کھاتے ہیں، بعد نے کھا لیا، بعد نے نہ کھایا، حضور سے آ کے عرض کیا تو حضور نے فرمایا اچھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ پڑھا کیا تم نے؟ اس نے کہا حضور اور کیا پڑھنا تھا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، اور کیا پڑھنا تھا؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، یہ شفا کرنے والی بھی ہے،
تو اس لیے میں نے پڑھی تو کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اگر تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی حصہ دو، مجھے بھی شریک کرو، تاکہ صحابہ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ خالص حلال ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قبول فرماتے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو قرآن جو دیا ہے وہ امراض باطنیہ کے لیے بھی شفا ہے اور امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن کا ایمان ہے، جن کا ایمان اور یقین کامل ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے تو زیادہ سے زیادہ نقصان ہی بڑھے گا۔ کیوں؟ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کی آیات کا انکار کریں گے تو ان کے لیے تو قرآن اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو ہمارے لیے ظاہر و باطن کی شفا بنائے، اور قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر آپ جدے میں رہتے تھے اور مکے میں آ گئے، لیکن 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام آپ نے مکے سے باہر جا کے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں آپ پر، کوئی وسوسہ نہ کریں۔ اصول یہ ہے کہ آپ کو جدے سے باندھ کے آنا چاہیے، لیکن آپ کی مجبوریاں تھیں تو ان مجبوریوں کے پیش نظر آپ مکے میں آ گئے، پھر آپ نے حد حرم سے باہر سے باندھا تو ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو سمجھنا ہے تو آج کل اردو میں بھی چھپ گئی ہے شمائل ترمذی، اس میں حضور کے صفات بھی ہیں، خصائص بھی ہیں، لباس بھی ہیں، اور ہر چیز موجود ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہر چیز ہم اتنی لمبائی میں استعمال کریں، اب کوشش کرے آدمی، ورنہ مقصد یہ ہے کہ اب حضور نے پگڑی استعمال کی کرو، کبھی چھوٹی تھی کبھی بڑی تھی۔ جتنے والے لوگ جو ہیں جب وہ حج کریں گے ان کا حج مفرد ہوگا، وہ اس کے علاوہ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات سے آتے ہیں۔ جدہ جو ہے میقات کے اندر ہے، میقات کے باہر نہیں ہے، تو جدے والے ہوں یا مکے والے ہوں، جو لوگ بھی میقات کے اندر رہتے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے، کیونکہ حج تمتع ان کا ہوتا ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، وہ جو باہر سے آنے والے ہیں۔ ایک حاجی کو حج کے دوران میں غلطی کی وجہ سے 7 صدقہ پڑ گیا، پتہ نہیں کیا غلطی تھی کہ 7 صدقہ پڑ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، وضاحت کرو نا غلطی کیا ہے۔ بعض اوقات یاد رکھو کہ ایک غلطی اگر بار بار کی جائے تو ایک ہی دم پڑتا ہے، اس کے لیے 10 دم نہیں پڑتے، اس لیے وضاحت کریں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، شرائع کے علاقے میں، تو کیا میں وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر تمہارے لیے ہے کہ ساتھ ہی تو جیرانہ ہے جہاں سے حضور پاک نے خود عمرے کا احرام باندھا ہے، تو شرائع سے آگے جیرانہ کوئی دور تو ہے نہیں، تو لہذا 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے، ایک عمرہ ہو گیا ہے اس جگہ سے ہوا جہاں سے حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی قسطنطنیہ میں یزید نے جنگ لڑی اسلام کی، بالکل لڑی، لیکن وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا، وہ یزید ابن سفیان تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد میں نے سر مڈایا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ داڑھی بھی مڈاؤ، تو تمہاری بیوی کا کنیا دین ہوگا جس میں داڑھی مڈوانا ضروری ہوگا۔ اسلام میں تو داڑھی منڈوانا منع ہے، بیوی تمہاری کا اگر کوئی نیا دین ہے تو پھر نئے دین والی سے نکاح باقی نہیں رہتا، جلدی فیصلہ کرو، اس سے کہو غلطی سے کہے توبہ کرے۔ کہتا ہے جی کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے،
سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے سفر کے مہینے میں، کوئی مسئلہ نہیں، جب اللہ چاہے کبھی سفر ہوگا کبھی سفر نہیں ہوگا، کئی مہینے میں ہوتا ہے، کبھی رمضان میں ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ یہ تو لوگوں نے جاہلوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے نعوذ باللہ منحوس ہے، شوال کا مہینہ جو ہے شادی نہ کرو، اور منگل اور بدھ کو سفر نہ کرو، یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے ہی 12 مہینے بنائے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے ایام اللہ کے ہیں، پھر اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھو نا، ایک منگل کا دن اگر نعوذ باللہ منحوس ہے تو کسی کے گھر منگل کو بچہ پیدا ہو تو پھینک دینا منحوس ہوگا، اور منگل کے دن اگر اس کو تنخواہ ملے 2000 یا 10,000 یا وہ بھی پھینک دے خامخواہ منحوس پیسے گھر میں لانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بےہودگی کی بات ہوتی ہے۔ ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک کے گھر میں میت ہے، دوسرے کے گھر میں شادی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کبھی ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے بالکل اسلام کے خلاف۔ کہتے کہ حضور پاک نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، نہ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا ہے نا جی، حضور سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، ہر نماز کے بعد نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا تو ثابت ہے نا۔ تو مقصد ہے کہ جو چیز ثابت ہو وہ بدعت تو نہیں رہتی نا، یا تو حضور سے ہاتھ اٹھانا بالکل ثابت نہ ہو، پھر جو اٹھائے گا وہ بدعت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام انت السلام آپ زبان سے دعا مانگے، ہاتھ نہ اٹھائیں، سنتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں، دونوں پہ عمل ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے آپ امت کو نہ لڑاؤ۔ کافر جب مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے نا، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم ہاتھ اٹھانے والے ہو یا نہ اٹھانے والے ہو، وہ یہ بھی کبھی نہیں پوچھتا کہ آمین اونچی کہتے ہو یا ایسا کہتے ہو۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو اکٹھا رہنے دو اور ان فروعی مسائل میں نہ الجھاؤ۔ اب امت کو ضرورت ہے علم کی، تعلیم کی، تاکہ وہ کفر کا مقابلہ، یاد رکھو علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، علم کا مقابلہ جہل سے نہیں ہوتا ہے، اور جب تک حضور کی امت میں علم نہیں آئے گا آپ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، انہوں نے جدید آلات تک رسائی حاصل کی ہے، وہ خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، اور تم ابھی حرم کے باہر ٹی وی کا سارا دن ہارن بجاتے رہتے ہو تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ یعنی اندازہ کرو، آلو ملک تمہارے میں ہوتا ہے، لیکن اسی آلو کو بنا کے تم سے وہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ آلو مسلمان ملکوں میں عام چیز ہے آلو، لیکن اس کو جناب انہوں نے اس کے فنگر بنا دیے، اس کی شاخیں بنا دی، کوئی پوٹیٹو بنا دیا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا اس کی شکلیں بنا دی، کاٹ دیا، مختلف ڈبوں میں بند کر دیا، کوئی گمبری کی شکل میں بنا دیا، کوئی کسی شکل میں بنا دیا۔ ہر کھانے کے ساتھ آلو چپس لازمی ہو گیا، چپس اور فش ہے اور برگر ہے تو آلو ہے، اور کوئی بلا ہے تو آلو ہے۔ تمہارے پاس جو 2 ریال کلو ملتا ہے انہی سے تم پھر 50 ریال میں خریدتے ہو۔ مزے کیا ہے؟ علم ہے، عقل ہے، تمہارا عقل ہے ایک دوسرے کے لڑانے میں، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی گزارش یہ ہے نا، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا ہے کہ حضور پاک کو جبریل نے 2 نمازیں پڑھائی، اول وقت آخر وقت۔ اب زوال کے بعد ظہر کا اول وقت شروع ہو گیا، عصر کی جب اذان ہوتی ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یہ آخر وقت ہے، وہ اول وقت ہے، وہ کون سی؟ ایک بچے کو بھی پتہ ہے۔ اللہ کے بندے مثال کے طور پہ 4:15 یا 4 بجے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو کہاں تک جائے گا؟ سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ اول وقت ہے یا آخر وقت ہے؟ یہ تو بات ایسی بات جی کہ میرے والدین فوت ہو گئے، پھر میری بیوی 38 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، تو کیا روحوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے؟ مجھے تو کبھی ملے نہیں کہ میں نے پوچھا ہوں، آپ کو جب ملے تو پوچھ لینا۔ بہرحال اتنا آتا ہے کہ روح علیین میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے اور مومنوں کے، اور کافروں کے سجین میں ہوتے ہیں۔
یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ارواح شہداء ہیں وہ جنت میں قنادیل میں ہوتے ہیں، سیر کرتے ہیں، یہ بھی آتا ہے کہ ارواح کو ایک دوسرے کی خبر پہنچائی جاتی ہے، باقی اللہ عالم لقاء ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے خدا جانتا ہے۔ المنان اللہ کے اسماء میں سے ہے، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، عبد الحنان، عبد المنان، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، یہ تو اللہ کے اسماء میں تو سب سے محبوب نام ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے لیکن وہ بالکل بدعات میں مبتلا ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی جماعت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ بدعتی کی توقیر نہ کی جائے۔ کہ آدمی اگر کسی کا بہت زیادہ فین ہو، فین کی ضرور آپ نے لکھنا تھا، انگریزی آپ بتا رہے ہیں نا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، پتہ نہیں فین سے مراد پنکھا ہے یا پسند ہے، بہرحال جی اس کی عزت کیسے کرے، اس کو کندھے پہ بٹھا کے شال پھرائے، فین ہے نا، پتہ لگے کہ فین کو اٹھاتے ہوئے کیسے ٹین ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس کو عزت دو، احترام کرو، بڑا ہے تو والد کی طرح عزت دو، چھوٹا ہے تو شفقت کرو، برابر ہے تو بھائی سمجھو، دکھ سکھ میں کام آؤ، احترام کرو۔ یہ عزت کا معنی نہیں ہوتا کہ پاؤں پہ گر جاؤ سجدے کرو۔ میں جی مسلمان ہوا الحمدللہ، اللہ اسلام پہ ثابت رکھے، اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بالکل میں عشاء کے بعد یہیں آ جاؤں گا، آپ ضرور ملیں۔ کہتا جی کہ بالوں کو رنگ لگانا جائز ہے، ہاں بالکل لگانا جائز ہے، لیکن کالا نہ لگائیں۔ بھائی سید خاندان جو ہے صرف وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اولاد علی، اولاد جعفر۔ ایک آدمی نے 2000 ریال دیے زکوٰۃ کے پیسے، لیکن ابھی اس نے دیے نہیں تھے کہ چوری ہو گئی، سارا مال چوری تھا، اب اس کے پاس پیسے نہیں تو کیا کرے؟ جب تک مال تھا اس کی نیت تھی زکوٰۃ دینے کی، اب اللہ نے سارا ہی لے لیا، تو سر اب تو خود غریب ہو گیا، زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ میں نے خواب میں حضور کے روضے پہ جاتا ہوں، یہ خواب آپ کسی اللہ والے کو بتائیں، میں تو یہ کام گناہگار آدمی ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں تراویح کا رمضان میں اہتمام کرے اور وہاں لوگ بھی جمع ہوں اور پردے میں پیچھے عورتیں بھی پڑھیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجدوں میں ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے اور 10-12 سال ہو گئے گھر بھی واپس نہ آئے، تو کیا وہ عورت دوسری شادی اپنے منشے سے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، قاضی کو درخواست دے، محکمے میں درخواست دے، یا جس ملک میں ہے عدالت میں درخواست، وہ عدالت اشتہار دے گی، اخباروں میں اعلان کروائے گی، تسلی کرے گی کہ واقعی اس کی کوئی خبر نہیں، پھر اس کے پہلے نکاح کو فسخ کریں گے، تب جا کے وہ دوسرا نکاح کریں گے۔ ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ٹیلی فون پہ آواز بدل جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم نے مثلاً تمہارا نکاح دوسرے ملک میں ہے، اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست عزیز کو ایک کاغذ پہ وکیل بنا دو کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا، آپ شرعاً میرا نکاح کر دیں، تو 2 گواہ لکھ کے بھیج دو، وہ جا کے آپ کی طرف سے حجاب کو قبول کر دیں۔ اگر عصر اور مغرب کے درمیان میں طواف کریں، حنفی مسلک کے حضرات بعد میں 2 رکعت پڑھیں، اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، کیا مانا؟ یعنی میقات سے احرام نہیں باندھا،
اگر فوراً میقات پہ لوٹ جائے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینا ہوگا. اب مشورے نہ کرتے رہو نا، جا کے عمرہ کرو. کہتے ہیں جی کہ وطر کی نماز جو ہے انڈیا میں 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. سنن النسائی میں ساری حدیثیں موجود ہیں، کھول کے پڑھ لو. یہی میں نے عرض کیا نا جی کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کے نفل نہ پڑھے، بعد میں پڑھے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے، باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں باہر تو بالکل نہ پڑھے، لیکن حرم میں اجازت ہے کہ اگر طواف کیا ہے یا کوئی جنازہ آ گیا ہے یا داخل ہوا ہے تو پڑھ سکتا ہے. کہ کوئی ایسی بات نہیں میرا بھائی، افضل اولا کی باتیں ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں مسلمان جو ہیں بیل کے گوبر کا پانی جو ہے وہ آنگن میں چھینٹا مارتے ہیں. وہ چھینٹا مارتے ہیں، اگر کوئی ہندوانہ رسم ہے تو حرام ہے. اگر کوئی صفائی شفائی کے لیے پلستر میں کام آتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ تو پتہ ہی ہے وہ کیوں چھینٹا مارتے ہیں. یا تو ان کا بھی ہندوؤں کی طرح کے بعض ہندو ہوتے ہیں نا جی، وہ گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونا، پہلے پانی بہائیں گے. تو اگر اس قسم کی کوئی رسم ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے. امام کے پیچھے جی سورت فاتحہ پڑھیں، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافعی ہیں پڑھتے رہیں، ہم تو لڑائی کرتے ہی نہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم مسافر ہیں اور راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکٹھی تو پڑھو، لیکن اس طرح کہ ظہر کو لیٹ کرو، آخر وقت میں پڑھو اور فارغ ہو کے پھر عصر پڑھ لو، تاکہ دونوں نمازیں اکٹھی بھی ہو جائیں گی اور ہوگی بھی اپنے اپنے وقت میں. اسی طرح مغرب میں تاخیر کر دو اور آخر میں پڑھ کے پھر عشاء پڑھ لو. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اول بھی پڑھ لو آخر بھی پڑھ لو، سب جائز ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے بندوں کو، کوئی ایسا جھگڑے کا مسئلہ نہیں. جیسے حالات آ جائیں، اگر ایک امام کے ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس کو پہلے پیار سے سمجھائیں، وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر ایسے لوگ جو خود مخالفت کرتے ہوں سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے پیچھے پڑھنا درست نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں ہیں، دریاؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس مکان میں ہیں، جس زمان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، مشکلات آسان فرما. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، مہربانی فرما اور بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے کے آداب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.